بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في موضع آخر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم فصل گل کیا کر گئی آشفتہ سامانوں کے ساتھ، فصل گل کیا کر گئی آشفتہ سامانوں کے ساتھ، ہاتھ ہیں الجھے ہوئے اب تک گریبانوں کے ساتھ، پیر میں خانہ کی ایک لغزش کا حاصل کچھ نہ پوچھ، پیر میں خانہ کی ایک لغزش کا حاصل کچھ نہ پوچھ، زندگی اب تک ہے گردش میں پیمانوں کے ساتھ، دیکھنا ہے تاب منزل ہم سفر رہتا ہے کون، دیکھنا ہے تاب منزل ہم سفر رہتا ہے کون، یوں تو ایک عالم چلا ہے دیوانوں کے ساتھ، زندگی نظر حرم تو ہو چکی لیکن سرور، زندگی نظر حرم تو ہو چکی لیکن سرور، ہے عقیدت کا وہی عالم صنم خانوں کے ساتھ۔ ادب و احترام کے قابل میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد قرآن پاک کی ایک دو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے نعمت یعنی مال کو اپنے راستے میں راہ میں خرچ کرنے سے متعلق باتیں بتلائی ہیں، اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مختصر باتیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور چشم زدن میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا حصہ رمضان المبارک کی رحمت اور وسعت، برکت، مغفرت اور آگ سے چھٹکارے والے اس مہینے کا ایک بڑا حصہ ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو الوداع کہہ کر کے رخصت ہو جائے گا۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے، اور ایک مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں، یعنی 3 عشرہ۔ نبی رحمت ہم سب کے آقا سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے، یعنی پہلے کے جو 10 دن ہیں، وہ کس چیز کے ہیں؟ رحمت کے ہیں، اور پھر 10 دن کے ہیں مغفرت کے ہیں، پھر اس کے بعد کے جو 10 دن ہیں وہ آگ سے چھٹکارے اور خلاصی کے ہیں۔
تو اس میں سے 2 عشرہ ہم نے اور آپ نے اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں نے گزار لیا ہے۔ اب آخری عشرہ بچا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ بخوبی یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ کہ نیکیوں کا مرکز اتصال ہے، یعنی مختلف طریقے اور متفرق اور مختلف الانواع عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پاک پیغمبر رحمت نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جمع کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلی عبادت جو ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے وہ روزہ رکھنا۔ دوسری عبادت جسے ہم سب کے آقا کل کائنات کے پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کہا ہے، یعنی نماز تراویح۔ پھر اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر نیکیوں کے موسم، نیکیوں کا ایک عظیم موسم جسے سمجھیں، جسے تصور کرے خاص طور سے، اسی طرح ایک اعتکاف ہے، اور پھر شب قدر ہے۔ یہ مختلف مراحل نیکیوں کا جسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جمع کیا ہے اور پھر اسے مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے، اس لیے آج سے عصر کے بعد مسجد کے اندر جو اعتکاف جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ اگر بستی سے، گاؤں سے، محلے سے ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام بستی کے لوگ، تمام بستی والے بری الذمہ ہیں۔ اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو تمام کے تمام تارک سنت ہیں، تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اس عشرے کی وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اعتکاف کا ارادہ کرنا ہے۔ اعتکاف ہے کیا؟ تو اعتکاف کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور کئی روایتوں کے اندر اعتکاف کے بارے میں اس کی فضیلت کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا شخص، وہ بندہ گناہوں سے، منکرات سے، فواحشات سے بچا لیا جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اور اعتکاف کی مثال گویا ایسی ہے، ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی جو گناہوں میں گزری ہے اور پھر اس گناہوں کی معافی کے لیے، اس گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے اللہ کے در پر آ کر کے پڑ جانا ہے، بالکل ڈال دینا اپنے آپ کو کہ اے مالک الملک، اے خالق کائنات، اے رب کریم، جب تک آپ ہماری گناہوں کی مکمل بخشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کے در سے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اعتکاف کی مثال ایسی ہے۔ اور پھر اعتکاف کے اندر جو آدمی بیٹھتا ہے، اگر وہ صرف اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے اور بقیہ کوئی عبادت نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، لیکن آ کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر بستی کو، محلے کو اور بیکار باتوں کو، بیکار کام کو، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے گوشے میں، خدا کے گھر میں، خانہ خدا میں آ کر کے اپنے بستر کو لگا دیتا ہے، وہ سو رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کا برعکس، اس کا الٹا، ایک دوسرا شخص ہے جو مسجد میں آ کر کے 20 رکعت نمازیں پڑھ رہا ہے، 4 پارہ 5 پارہ قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد باہر جا کر کے لغویات میں مشغول ہے، برائی میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی غیبتیں بتیا رہا ہے، اور اسی طریقے سے بے فائدہ کاموں میں لگا ہوا ہے، بیکار کاموں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے۔
تو اس نے مسجد میں جو نیکیاں کی ہے اور مسجد سے باہر جا کر کے وہ غلط کام کر کے اپنی ساری نیکیوں کو ختم کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اور معاشرے سے، سماج سے زیادہ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، ہم نے جو اپنے غلط اعمال سے، اپنی غلط روش سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ٹھکرا کر کے، چھوڑ کر کے ہم نے جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رکھا ہے، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کی رحمتیں جو ہم سے روٹھ چکی ہے، اس رحمت کو پھر اپنے جانب لانے کے لیے، اپنے جانب متوجہ کرنے کے لیے، اپنے رب سے اپنی بخشش کروانے کے لیے اعتکاف کرنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، پہلی چیز۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اس عشرے کے اندر شب قدر، جس رات کے اندر اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا، اور جس رات میں عبادت کرنا گویا کہ 1000 برس عبادت، 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور جس رات کے اندر اللہ کے بے شمار فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر کی عبادت۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ رات بھی ہمیں اسی عشرے کے اندر ملیں گی، اگرچہ مختلف اقوال ہے، 50 سے زائد اقوال ہے اس کی تعین میں، اس رات کی تخصیص میں، لیکن راجح قول جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں کے متعلق ہے۔ اس لیے اس رات میں بھی ہمیں بندگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے، گڑ گڑانے اور دعا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس سب سے اہم چیز ہے، جس چیز کی جانب ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہے، بہت زیادہ دھیان دینا ہے، وہ زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ زکوٰۃ قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز کو بیان کیا ہے، متصلاً فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اکثر بیشتر جگہ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، قرآن کو ماننے والوں کی نشانیاں بتلائی ہے، تو جہاں پر ان کی نشانیاں یہ بیان فرمایا اللہ نے کہ قرآن کو سچا ماننے والے، نبی کو برحق ماننے والے، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بارے میں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دیا، سکھایا ہے، جس طریقے سے نماز کے بارے میں تعلیم دی ہے، اسی طریقے سے ہم سب کے پیغمبر نبی رحمت شافع محشر در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بھی تعلیم دی ہے۔ اور اسلام کی جو بنیاد ہے، جن 5 چیزوں پر، ان 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہو جائے تو وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے، متفق علیہ فیصلہ ہے امت کا۔ اتنی اہم چیز ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور پھر مکہ کے دیہات کے رہنے والے بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لشکر بناؤ، ایک ٹیم تیار کرو، ایک فوج بناؤ، میں جا کر کے ان لوگوں سے مقابلہ کروں گا، لڑائی کروں گا، اسے قتل کر دوں گا جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے منکرین زکوٰۃ سے قتل و قتال کیا، جنگ کی کہ اللہ کے باغی بنے بیٹھے ہو تو ہم تمہیں اپنی خلافت میں رہنے نہیں دیں گے، تمہارے رہنے کی ایک شکل ہے، یا تم جزیرۃ العرب چھوڑ کر چلے جاؤ، مکہ چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں جا کر کے آباد ہو جاؤ، یا کہ پھر تم کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے فرض کہا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اگر تم ایمان والے ہی نہیں ہے، اپنے دل کے اندر منافقت اور کفر اور نفاق بھرے بیٹھے ہو، تو پھر تم دو یا نہ دو، کوئی پوچھ گچھ اور کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی استفسار نہیں، کوئی نہیں سوال کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے مکہ کے مسلمانوں سے کروایا اور دکھلایا، جنگ کر کے بتلایا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد بھی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس آدمی کی مثال جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی بعثت سے پہلے کے جو امتی لوگ تھے یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی، اور پھر مکہ کے مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی۔ ایمان والے کس طریقے سے زکوٰۃ کے رقم کو خرچ کرتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ رقم کو بھی اللہ نے جو مال دیا ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، امداد ہے، دوسروں کی مدد ہے، کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور ایک جگہ اس سے اوپر والی آیت میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت گیہوں کا ایک پیڑ ہے، اور اس پیڑ کے اندر 1 بالی ہے یا 7 بالیاں ہیں، اور پھر تمام بالیوں کے اندر 700 دانے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ اس نے 700 روپیہ خرچ کیا، 700 روپیہ خرچ کیا۔ کہ ایک گیہوں کا درخت ہے اور ایک گیہوں کے درخت پر 7 بالیاں ہیں، اور اس 7 بالیوں کے اندر 700 دانے ہیں، تو اس نے جو 1 روپیہ خرچ کیا ہے گویا کہ اس نے 700 روپیہ خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے بڑائی خرچہ کرنے والوں کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو خرچ کرنے کے بعد جو کسی پر احسان نہیں جتلاتے ہیں، جو کسی کو پھر بعد میں شرمندہ نہیں کرتے کہ میں نے تو تمہیں اتنا روپیہ دیا، تمہاری یہ مدد کی ہے میں نے، تو ایسے لوگوں کے لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ انسانی عقل، پورے انسانوں کی عقل جسے سوچ نہیں سکتی، جسے سمجھ نہیں سکتی، جسے قوت ادراک میں نہیں لا سکتی۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی تشویش ہوگا، نہ کوئی بے چینی ہوگی، نہ کوئی اس طرح بھی کیفیت ہوگی، چین سے، سکون سے، آرام سے ہوں گے میدان محشر میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے بارے میں تقسیم کر کے امت کو تعلیم دیا ہے، بتلایا ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائیں گی۔ یہ ساری تفصیل قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی اور زکوٰۃ کن پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بتا دی۔ ہم میں سے جو لوگ تھوڑا بہت بھی پڑھے ہوں گے جانتے ہوں گے کہ شریعت کے اصطلاح میں 20 مثقال سونا، جسے 7.5 تولہ کہا جاتا ہے، اور آج کل کے وزن میں 1 کلو گرام کا جو زمانہ ہے، اس میں 87 گرام سونا جس کے پاس ہے، یا سونا نہیں ہے لیکن اتنا پیسہ ہے، یا پھر تجارت کا اتنا سامان ہے، یا پھر گاڑی ہے، یا بھاڑے کا مکان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی قیمت 87 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر رقم ہے، پیسہ ہے، تو پھر اس پر سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ یہ تو سونے کا نصاب ہوا، اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟
200 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو تعین آئی ہے، جو نصاب آیا ہے وہ 200 درہم، اور جسے ہم اور آپ تولہ کے اعتبار سے 52.5 تولہ کہتے ہیں، اور گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی۔ کتنا؟ 612 گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہے، یا یہ کہ پھر اتنا پیسہ ہے جس کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو، یا پھر یہ کہ کاروبار کا سامان ہو، تجارت کا دکان کا سامان ہو اور پھر اس کی قیمت اتنی پہنچتی ہو، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کل چونکہ مختلف طریقے کے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مقروض ہے، پیسہ تو بہت ہے، 1,00,000 2,00,000 کے سال بھی گزر چکا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کا پاس قرض ہے، تو پھر مقروض کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک شکل ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسے 5 لاکھ روپیہ ہے اور میں مقروض ہوں صرف 2 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا، تو یہ 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ معاف ہے، لیکن بقیہ 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ مقروض کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے عورتیں ہیں، ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان پر ان کے گھروں میں بکسے میں پیٹیوں میں زیورات رکھے ہوتے ہیں، یا اکثر کی زیورات کی جو رقم ہے جس کی تعداد ہے وہ اتنی ہے کہ اکثر پر زکوٰۃ فرض ہے، اکثر پر۔ شاید 1 عورتیں ہوں گی جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، لیکن ادا کرنے میں کتنی غفلت ہے، بالکل ادا کرنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں، سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو خوشحال ہیں، اللہ نے اچھا ذرائع پیدا کیا ہے، اچھی گھر کی اچھی آمدنی ہے، اچھا کماتے ہیں اور زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا نام سب ایسے نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کہ سب پورا معاشرہ ایسا، جی نہیں، بالکل۔ اللہ کے بندے جو 1 روپیہ کا حساب کر کے لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ ادا کرتے ہیں، 3 کروڑ روپیہ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، تو سب ایسے نہیں ہے، لیکن اکثر ایسے لوگوں کی ہے کہ جو زکوٰۃ سے بالکل غافل ہے یا تساہل سے کام لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کو تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیں، احتساب لگائیں، حساب کریں کہ ہماری جو ملکیت ہے، ہمارے اندر جو مال ہے، یا پھر ہماری بیویوں کے اندر، یا پھر ہماری بیٹیوں کے اندر جو مال ہے اور جو زیورات ہے، اس کی رقم کیا یہاں تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ اگر پہنچتی ہے تو اگر پہنچنے کے بعد ہم نے اس کی زکوٰۃ حساب کر کے نکال دیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، کوئی شرمندگی نہیں۔ اور نکالنا کتنا ہے؟ مثال ہم لوگوں کے گاؤں گھر میں کہتے ہیں نا، دال میں نمک کے برابر، دال میں نمک برابر، بھائی 2.5 روپیہ صرف نکالنا ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے، 100 روپیے میں سے 2.5 روپیہ سال گزرنے کے بعد، کتنا معمولی کام ہے۔ اور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حق غریبوں کا طے کر دیا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ زکوٰۃ کو اور صدقات وغیرہ کا جو نظام بنایا گیا ہے وہ اس لیے کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ اللہ کی دولت پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بنائے ہوئے اس عرش پر، اس فرش پر صرف مالدار لوگ، دولت مند لوگ بادشاہ بن کر، خدا بن کر کے نہ بیٹھ جائے۔ زکوٰۃ اسے یہ احساس دلاتا رہے کہ تمہیں اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے تمہارے پاس، اور اللہ کے نام پر تمہیں اس مال سے 100 روپیے سے 2.5 روپیہ حساب کر کے پورے مال کی زکوٰۃ غریبوں کو دینا پڑے گا، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ بھی خدا کا دیا ہوا خیرات ہے تمہارے ذمے، تمہارے اپنے ذات کی پیدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو کیا بعید یا کیا دوری، کوئی دوری نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی کیفیت وہی ہو جائے جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، جو پادری ہوا کرتے، جو قسیس ہوا کرتے تھے، جو اس کے رہبر اور رہنما ہوا کرتے تھے، مال کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے آپ دردناک عذاب سنا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جس عذاب کو دیکھ کر کے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور اتنا ہی پہ بس نہیں کیا، اللہ کی سختی کو سنیے،
کس قدر اللہ نے سخت لہجے میں قرآن مقدس میں کہا ہے، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہارے تمام خزانے کو، تمام زیورات کو، ساری دولتوں کو، سارے روپیوں کو، پیسے کو، تمام ثروت کو، تمام دولت کو جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اسے پگھلائے گا، اور پگھلانے کے بعد اس کا کڑا بنائے گا، اور اس کڑے سے تمہارے پیٹھ کو داغا جائے گا، تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، تمہارے چہروں کو داغا جائے گا، اسے لہو لہان کیا جائے گا، اسے جلا دیا جائے گا۔ یکنزون الذهب والفضة فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اس قدر داغا جائے گا کہ تمہارے پیٹھ کی اور تمہارے کمر پہ سے سارے گوشت کو ختم کر دیا جائے گا، صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ اور یہ حالت بنانے کے بعد فرشتے کہیں گے هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اے لوگو یہ وہی خزانہ ہے جسے تم نے زکوٰۃ کی دولت نہ ادا کر کے جمع کیا تھا، یہ وہی دولت ہے جس کی زکوٰۃ تم نے اپنے پیٹ میں بھری تھی، یہ وہی مال ہے غریبوں کا جسے تم نے مار لیا تھا، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق کے لیے فرض کر دیا تھا، یہ وہی زیورات ہے جس زیورات کے اندر اللہ کا رسول نے غریبوں کا حق متعین کر دیا تھا، اور تم نے اس حق کو مار کر کے حرام طریقے سے اپنے پیٹ کو بھرا، اپنے بچے کو پیٹ کو بھرا، اپنے بیویوں کو پیٹ کو بھرا۔ هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ تم نے جمع کیا ہے اس کے عذاب کا مذاق تم ہی چکھو، دوسرا نہیں چکھے گا۔ یہ اللہ کی پھٹکار ہے، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، یہ قرآن پاک کے جنگ کی اور حرب کا اعلان ہے۔ اس لیے ہم اور آپ حج زکوٰۃ کی فرضیت کو معمولی نہ سمجھیں، اور اس کی ادائیگی میں ذرہ برابر غفلت نہ تصور کریں، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ جو کوئی اپنی زکوٰۃ کو حساب لگا کر کے، پوری دولت، پورے پیسے، پورے سامان کا حساب لگا کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں دیتا ہے، اسے مزید بڑھاتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، خیرات ادا کریں گے تو ہماری دولت کم ہو جائے گی، یہ شیطان کی باتیں ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کہا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اے لوگو شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے کس چیز کا؟ پیسہ کے ختم ہو جانے کا، فقر کا، غریبی کا۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے شیطان۔ اسی طریقے سے 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کئی خاصیتیں بیان کی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ خاصیت بیان کیا ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے اللہ کی دوئی دولت کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ جب لوگ آتے ہیں مانگنے تو جس کی طاقت، جس کی وسعت، جس کی صلاحیت 1000 روپے کی، وہ 100 روپیہ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا منافقوں کے بارے میں وَهُمْ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ ایسے منافق ہے، اس کے دل کے اندر ایسا مرض، ایسی خباثت، ایسی گندگی بیٹھی ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایک دم کوہر کر کے، بالکل کانپ کر کے، ناخوش ہو کر کے، بالکل یہ سمجھ کر کے کہ اگر نہیں دیں گے تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا پیسہ والا نہیں دے رہا ہے، اس کی اتنی آمدنی ہے، دیکھو نہیں دے رہا ہے، تو اس شرم کی وجہ سے وہ کچھ دے دیتے ہیں، ورنہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، وہ بدقسمت لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے در سے ٹھکرا دیا ہے، جو اللہ کی رحمت سے بھگا دیے گئے ہیں، جو بدقسمت ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں خوش باش اور اچھے دکھنے میں لگتے ہو، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اس کو اس کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری حیثیت کیا تھی۔ لیکن اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بالکل بلا کر کے دیتے رکھے رہتے ہیں، فلاں مدرسے کا، فلاں غریبوں کا، فلاں یتیم کا، فلاں بیوہ عورتوں کا، اتنا روپیہ خود سے حساب لگا کر کے رکھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے باہر میں کیا ہوتا ہے، چندے کا جو مدارس کو علماء کرام جاتے ہیں ان کا سسٹم ہے
کہ ایک سال کسی آدمی نے اللہ کے بندے میں نے 1000 روپیہ دیا، اور پھر اگلے سال اگر کوئی مولانا اس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ 1000 روپیہ ہے، تو پھر وہ اسے درخواست کرتے ہیں کہ مدرسے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، آپ ذرا خرچے کو بھی بڑھا دیجئے، تو وہ 1000 سے 2000 کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ کے اندر یا اللہ نے قرآن کے اندر جو کہا ہے کہ اللہ زکوٰۃ دینے والے کے مال کو بڑھاتا ہے، یہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ اگر زکوٰۃ دینے سے اس دینے والے آدمی کی رقم کم ہو جاتی تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلائیے کہ وہ اگلے سال تمام علماء کرام اور تمام مانگنے والے آدمی کو بڑھا کر دیتا۔ بڑھا کر کے کیسے دیتا؟ جب بھائی مال ہی کم گیا تو وہ 1000 کے بجائے 500 کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بالکل بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ اسے بڑھاتا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی خاص طور سے بہار کے لوگوں کی، خاص طور سے بہار کی جو امت مسلمہ ہے، جو مسلم قوم ہے بہار کی، چاہے جتنے دولت مند ہو، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اکثر کا، بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، دینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح قربانی میں رہتا ہے کہ قربانی فرض سب لوگوں پر ہے، ہاں ابا نے کر دیا، بابو صاحب نے کر دیا، ہو گیا سب کا، جی نہیں صاحب، الگ الگ کرنا پڑتا ہے۔ اب 4 بھائی ہے، 3 بھائی ہے، یہ مسئلہ غور سے سمجھیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک گھر کے اندر 3 بھائی ہے، والد صاحب ہے، سب کا کاروبار الگ ہے، سب کی نوکری الگ ہے، آمدنی کے جو ذرائع ہیں سب کے الگ ہے، سب اپنا اپنا پیسہ، اپنی آمدنی الگ الگ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اگرچہ گرجین گھر کے ایک ہے، کھانا ایک جگہ بن رہا ہے، لیکن سب اپنی اپنی ذرائع آمدنی جو روپیہ پیسہ زیورات ہے سب کے الگ الگ ہے، تو سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نہ کہ صرف ایک پر۔ عجیب جہالت ہے، ہم جاہل بن جاتے ہیں صرف اللہ کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں بہت پڑھے لکھے ہیں۔ قربانی کا معاملہ ہے، قربانی گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، ابا بھی ہیں، ابا بھی کما رہے ہیں، چاروں بھائی کما رہے ہیں، نصاب کو پہنچ گئے، سب پر الگ الگ فرض ہے۔ صرف ابا کے قربانی کر دینے سے، ابا کی زکوٰۃ نکال دینے سے آپ چاروں صاحب بری نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں آپ کو پیٹا جائے گا، کوٹا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اور کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ہم تو جاہل آدمی ہیں، پڑھے لکھے، ہم کو کیا پتہ یہ سب۔ اور دنیا کے معاملے میں دیکھیے، ایک ایک روپیہ ایسے جوڑ کر کے رکھیں گے، ایسے سنبھال کر کے رکھیں گے کہ لگتا ہے کتنے پڑھے لکھے بریلینٹ آدمی ہیں۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے کہ شیطانوں نے ہمارے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر مال کی محبت اتنی ڈال دیا ہے کہ جو حق اللہ نے متعین کر دیا اسے بھی ہم دینا نہیں چاہتے۔ بھائی آپ امداد مت دیجیے، کوئی بات نہیں، خیرات مت دیجیے، کوئی بات نہیں ہے، کیوں؟ اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ آپ کسی کو کپڑا مت پہنائیے، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ کسی غریب کی مدد مت کیجیے، امام صاحب کو، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کو نذرانہ مت دیجیے، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لیکن آپ نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو اللہ یہ نہ کہ صرف پوچھے گا بلکہ جو سزا قرآن مقدس کی ہے، آپ کی دولت کو پگھلا کر کے کڑا بنائے گا، اور پھر اس سے آپ کے جسم و جثہ کو، شکل کو، پیشانی کو، چہروں کو داغے گا۔ اس لیے ڈریے اللہ کے عذاب سے، اور اپنے دل کے اندر سے شیطانی وسوسے کو، شیطانی خیال کو نکالیے کہ زکوٰۃ دینے سے، خیرات دینے سے ہماری دولت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور اس کے فوائد کیا ہوں گے بتانے کے تو وقت نہیں ہے، آپ کو کیا بتاؤں، اسلام کا کیا نظام ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، اور اس کے کیا فائدے ہوں گے گاؤں گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، اتنے فوائد ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ بس الغرض آخری میں تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اللہ نے جس کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اپنی تمام مالوں کا، اپنی تمام دولتوں کا حساب لگائیے اور دیکھیے کہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ پہنچنے کے بعد اگر نصاب تک پہنچ جا رہے ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اللہ کے واسطے ایک ایک روپیہ کر کے جو اللہ نے غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، مدرسہ کے غریب بچوں کا حق آپ کے مالوں میں رکھا ہے، ان کے حق کو آپ ادا کر دیجئے۔ اپنی بیویوں کے زیورات کے بارے میں پوچھئے، کتنی زیورات ہیں، اس کی رقم کیا ہے، اور پھر وہ نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اپنی بیویوں سے کہیے کہ لو پیسہ، اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اچھے ہیں اور آخرت میں بھی ہم اچھے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، غفلت کی، بے فکری کی، اللہ کا حق ہے جو غریبوں کا حق ہے جو اللہ نے متعین کر رکھا ہے، نہیں ادا کیا، تو بس ایک بات ہے کہ سن لیجیے اللہ کی بات، قرآن
جھوٹ نہیں ہے، حدیث جھوٹ نہیں ہے، جھوٹا آپ کا دل ہے، جھوٹا ہمارا دل ہے جسے شیطان نے خراب کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام خرابیوں سے، تمام بگاڑ سے ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور صحیح طور پر حساب و کتاب کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔